بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سبلائم وے انگلش اکیڈمی۔ آج کی ویڈیو ہوگی مدر ٹریسا کے کچھ کوٹیشنز پر۔ کہنے کو تو یہ الفاظ ہیں، مگر مصائب و آلام، مشکلات اور آزمائشوں بھری اس اندھیر زندگی میں روشنی کے چراغ کی مانند ہیں۔ جیسا کہ مہاتما بدھ نے بھی کہا تھا کہ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، مصائب و مشکلات کی اماج گاہ ہے۔ بانو قدسیہ بھی کچھ یوں ہی کہتی ہیں کہ اس دنیا میں غم انسان کو اپنی مکمل گرفت میں لیے رکھتا ہے۔ خوشی محض تھکن اتارنے کے لیے ایک مختصر وقفے کا نام ہے۔ لیکن اگر کچھ اصولوں کو رہنما بنا لیا جائے تو زندگی قدرے آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی ان کوٹیشن سے، جو کہ فائنل انالیسس کے ٹائٹل سے ہیں، سے بہت استفادہ کیا ہے اور بہت مفید پایا ہے، اور ان کے عملی زندگی میں اطلاق سے بہت راحت و سکون ملا ہے اور بہت سے مسائل کا حل ملا ہے۔ حال ہی میں میرے ایک دوست کے ساتھ ایک مس ہیپ پیش آیا، جس کے نتیجے میں وہ بہت ہی پریشان تھا، ٹینشن اور انگزائٹی میں تھا۔ لیکن کہتا ہے کہ جو ہی مدر ٹریسا کے الفاظ میرے ذہن میں آئے تو میری ساری پریشانی ختم ہو گئی اور میں پرسکون ہو گیا۔ تو اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کی ایک ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، تاکہ آپ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پیپل آر آفن unreasonable, illogical and self-centered. Forgive them anyway. بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ لوگ اکثر نامعقول، ناقابل قبول، غیر منطقی، خلاف منطق اور خود غرض ہوتے ہیں، اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی کی بات نہیں مانتے۔ دوسرے لفظوں میں ان کے سامنے نہ کوئی وکیل نہ کوئی دلیل کارآمد آتی ہے، اور وہ عقل سے پیدل ہوتے ہیں اور بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اپنی مرضی ہی چلاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ عقل ایک تحفہ نہیں ہے بلکہ سزا ہے۔ عقل ایک تحفہ نہیں بلکہ سزا ہے، کیونکہ آپ کو ہر اس شخص سے نمٹنا ہے جس کے پاس یہ نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ کسی کم عقل اور جہل کی بات کو سن کر اس کو برداشت کرنا اور درگزر کرنا، یہ بھی عقل کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو کسی دلیل کو نہیں مانتے، جو کسی وکیل کو نہیں مانتے اور اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، انریزنیبل ہوتے ہیں۔ تو مدر ٹریسا نے کیا خوب کہا ہے کہ کیا کرنا ہے، forgive them anyway، بس ان کو آپ بہرحال معاف کر دیں۔ تو ہمارے حضرت صاحب بھی کچھ یوں کہتے ہیں کہ لوگوں کو بھی معاف کرو اور خود کو بھی معاف کرو، لوگوں کو بھی معاف کرو اور خود کو بھی معاف کرو۔ If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. کہتی ہیں کہ اگر آپ کائنڈ ہیں، مہربان ہیں، رحم دل ہیں، تو لوگ آپ کو خود غرض یا کوئی سیکرٹ آبجیکٹیوز کا بلیم لگا سکتے ہیں، آپ کو الزام دے سکتے ہیں کہ آپ کو خود غرض بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے کچھ سیکرٹ موٹیوز ہیں، مقاصد ہیں، جس کی وجہ سے آپ کائنڈ ہیں، نرم دل ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں بی کائنڈ اینی وے، پھر بھی بہرحال آپ کائنڈ ہی رہیں، مہربان ہی رہیں، رحم دل ہی رہیں، ان کی باتوں کو دل پر نہ لیں اور آپ رحم دلی کا ہی مظاہرہ کریں۔ If you are successful، اگر آپ کامیاب ہیں،
you may win some false friends and some true friends. کہتی ہے کہ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کچھ جھوٹے دوست اور کچھ سچے دوست بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو ایسے دوست بھی آپ کو ملیں گے جو فالس ہوں گے، بظاہر آپ کی تعریف کریں گے لیکن اندر سے جیلس ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو واقعی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ سے خوش ہیں. تو کہتی ہے کہ ان کی باتوں کو دل پر نہیں لینا. سکسیڈ اینی وے، بہرحال آپ کامیاب ہوتے رہیں. اف یو آر آنیسٹ اینڈ فرینک، اگر آپ آنیسٹ ہیں، دیانتدار ہیں اور صاف گو ہیں، پیپل میں چیٹ یو، لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. یعنی اگر آپ سیدھے سادے ہیں، آنیسٹ ہیں، ٹرو ہیں اور صاف گو ہیں تو لوگ آپ کی صاف گوئی سے، آپ کی آنیسٹی سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کو چیٹ کر سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں. تو کہتی ہیں بی آنیسٹ اینڈ فرینک اینی وے، بہرحال آپ آنیسٹ اور فرینک صاف گو ہی رہیں. واٹ یو اسپینڈ ایئرس بلڈنگ، اگر آپ کسی چیز کو بنانے میں سالوں خرچ کرتے ہیں. سم ون could destroy overnight، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو راتوں رات اس کو تباہ کر دے، آپ کی ساری کاوشوں پر، آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر دے. راتوں رات آپ کی وہ بلڈنگ، وہ عمارت جو آپ نے کام کیا ہے اس پر پانی پھیر سکتا ہے، اس کو تباہ کر سکتا ہے. تو آپ نے شکستہ دل نہیں ہونا. بلڈ اینی وے، بہرحال پھر بھی آپ اپنی تعمیر، اپنے تعمیراتی کام کو جاری رکھیں، چھوڑ نہ دیں بلکہ جاری رکھیں. if you find serenity and happiness، اگر آپ خوشی اور دل کا سکون، طمانینت پاتے ہیں، یعنی آپ خوش ہیں اور آپ کے پاس دلی سکون ہے، they may be jealous، تو وہ جیلس ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کے سکون سے وہ جیلس ہو سکتے ہیں. بی ہیپی اینی وے، بہرحال آپ خوش رہیں. دا گڈ یو ڈو ٹوڈے، آج وہ ہر اچھا کام جو اچھائی ان کے ساتھ آپ کرتے ہیں. پیپل ول آفن فارگیٹ ٹمارو، کل ہی اکثر لوگ کل ہی بھول جائیں گے. یعنی آج آپ نے ان کے ساتھ جو گڈ بیہیو کیا ہے، ان کے لیے اچھا کیا ہے، تو لوگ بہت جلد جو ہیں وہ اس کو بھول جائیں گے. ڈو گڈ اینی وے، بہرحال آپ پھر بھی اچھا ہی کرتے رہے. اس کے رزلٹ میں ان کے بھول جانے پہ آپ اپوزٹ نہ کریں بلکہ پھر بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کریں. یعنی وہ جو بھی کرتے ہیں، جیسا بھی کرتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے. آخر پہ وہ بہت خوبصورت بات کہتی ہے، گیو دا ورلڈ یور بیسٹ اینی وے، بہرحال آپ دنیا کو جو آپ کے ساتھ، آپ کے پاس گڈ بیہیو ہے، آپ جو اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں، آپ دنیا کے ساتھ وہ کریں. تو فائنل رزلٹ اس نے کیا نکالا ہے، یو سی ان دا فائنل انالیسس، وہ کہتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فائنل انالیسس میں کیا ہے، اٹ از بٹوین یو اینڈ گاڈ، یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. اٹ واز نیور بٹوین یو اینڈ دیم، یہ کبھی بھی ان کے اور آپ کے درمیان میں، اینی وے بہرحال یہ ان کے اور آپ کے درمیان نہیں رہا، یہ نہ کبھی تھا اور نہ ہوگا. یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ اپنے اللہ کو دکھا رہے ہیں، آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ سارے دنیا والے آپ کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ایک میرا اللہ ہے جو آپ کے اندر کو دیکھتا ہے، آپ کے من کو دیکھتا ہے، آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ آپ کس نیت سے، کس ارادے سے، کس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں. تو ہم نے جو کچھ دکھانا ہے اپنے اللہ کو دکھانا ہے. اسی طرح ایک اللہ والے ہوتے تھے تو ان کی ایک شاپ ہوتی تھی، دکان، اور جو شہر کے اس جگہ کے جو لڑکے وغیرہ ہوتے تھے وہ جو کھوٹے سکے ہوتے تھے، جعلی، وہ اس دکان کے اوپر لے کے جاتے تھے اور ان کو وہ دے کے کچھ چیز وغیرہ وہ لے آتے تھے. تو اس علاقے کے لوگ جو دانا تھے وہ اس بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ بابا جی آپ کی ساری باتیں ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن یہ آپ بچوں سے جو کھوٹے سکے لے لیتے ہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا.
انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کھوٹے سکے ہیں، تو میں نے تو یہ اپنے اللہ کے ساتھ جو ایک معاملہ کیا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ یہ جتنے بھی کھوٹے سکے ہیں دنیا والوں کو، یہ لوگوں کے کھوٹے سکوں کو میں نے لے لیا ہے، تو اے اللہ میں بھی کھوٹا ہوں، مجھے بھی تو قبول کر لے، مجھے بھی تو چلا دے۔ تو یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کھوٹے سکے دے جاتے ہیں، لیکن اس طرح میں بھی اپنے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کر کے بیٹھا ہوں کہ اللہ ان کے کھوٹے سکے میں نے قبول کیے ہیں، مجھ کھوٹے کو تو قبول کر لے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔